السلام علیکم فور کلاس آج ہم اپنا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے مثالی معلم۔ معلم کا مطلب ہوتا ہے استاد، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی کہ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجیے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے دانائی یعنی سمجھداری کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین آخری نبی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی لائے جس کی جو ہے وہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ معلم یعنی کہ استاد بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خاص بات یہ تھی کہ آپ کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ مختصر اور مکمل بات کرتے، الفاظ کم ہوتے مگر پر اثر ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ نفع بخش کا مطلب ہوتا ہے جس میں نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو ہمارے لیے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ فور کلاس اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی اور اسے غصہ آ جاتا۔ ایک دفعہ جو تھا، ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا، کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ فور کلاس اسی طرح ایک باکس دیا گیا ہے، یہ بلاک ہے، اس میں کچھ کوشچنز دیے گئے ہیں، اس کے ہم نے جواب دیکھنے ہیں کیا ہوں گے۔ ٹھہریں اور سوچ سمجھ کے ہم بتائیں گے۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا یعنی پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کھانا کھانے کے کیا آداب بتائے؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ فور کلاس ہمارے پیارے نبی جو تھے وہ سوال و جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے اگر نہر بہہ رہی ہو تو وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح فور کلاس آپ لوگوں نے اپنی کتاب پڑھائی کرنی ہے، اچھی طرح سے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور جو ہائی لائٹڈ ورڈ ہیں، آپ کے الفاظ ہیں، ان کے معنی پر لکھے گئے ہیں، ان کو آپ اچھی طرح یاد کریں گے، کتاب پڑھائی کریں گے اور املا کی پریکٹس بھی کریں گے۔ فور کلاس ہم اس کی ایکسرسائز حل کریں گے۔ سرگرمی نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ الفاظ ہے آیات، آیت کی جمع، نشانی، قرآنی جملے۔ حکمت، دانائی، مراد حدیث رسول۔ اسی طرح تمام الفاظ کے معنی آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سرگرمی نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں۔ الفاظ اوپر دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی مدد سے خالی جگہ پور کرنی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ اسی طرح تمام خالی جگہ آپ نے پور کر کے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ فور کلاس سرگرمی نمبر 3 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ کلاس آپ کے سوالات آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں۔ جواب کے لیے آپ اپنی نیٹ کاپی کا ایک پیج ریڈی کریں گے اور اس کے سوالات کے جوابات ہم اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں گے۔ فور کلاس اپنی نیٹ کاپی اوپن کریں، پیج ریڈی کریں اور عنوان لکھیں مثالی معلم۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجیے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ سوال نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور مکمل بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ فور کلاس اسی طرح تمام سوالات کے جواب اپنی نیٹ کاپی پہ لکھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ سوال نمبر 4 اور 5 بھی یہاں دیے گئے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں گے، نیٹ رائٹنگ میں لکھیں گے اور اس کی پریکٹس بھی رف کاپیز پہ کریں گے۔
फोरक्लास सरगर्मी नंबर 4 है ग्रोह में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई वाक़या अपने अल्फाज में बयान करें। आप कोई भी वाक़यात अपने नबी के बारे में सुने हुए हैं, आप उनकी कोई भी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ एक वाक़या जो है अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे। सरगर्मी नंबर 5 है मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों का खेल खेलें और नया लफ्ज़ बनाएं। मिसाल, बताओ के ऊपर से एक नुक्ता हटाएं तो बनेगा बनाओ। शेर के ऊपर से 3 नुक्ते हटाएं तो बनेगा सैर। इसी तरह से तमाम जो अल्फाज दिए गए हैं इनके ऊपर से नुक्ता हटाने के बाद नया लफ्ज़ जो बनता है वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे। फोरक्लास क़वाइद सीखें। इसम नकरा दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। लड़का खेल रहा है, किताब बेहतरीन दोस्त है, बाग खूबसूरत है। ऊपर दिए गए जुमलों में लड़का, किताब और बाग नुमाया किए गए हैं। हम जानते हैं कि लड़का, किताब और बाग नाम, ये नाम हर लड़के, हर किताब और हर बाग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हें इसमें आम या इसम नकरा कहते हैं। इसी तरह इसम मार्फा दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। दिए हुए जुमलों में कायद आज़म, कराची और कुरान मजीद नुमाया किए गए हैं, यानी कि ये ख़ास चीज़ें हैं। ख़ास शहर का नाम है, ख़ास शख्स का नाम है। ये नाम ख़ास शख्स, ख़ास शहर और ख़ास किताब के लिए इस्तेमाल किए गए। इन्हें इसमें ख़ास और इसमें मार्फा भी कहते हैं। दर्ज झैल में से इसम नकरा और इसम मार्फा अलग अलग करके जुमले बनाइए। आपको ऊपर अल्फाज दिए गए हैं, आपने देखना है कि इसम नकरा कौन से हैं और इसम मार्फा कौन से हैं। आपने पहले इनको अलग अलग करके लिखना है, बाद में इसके जुमले बनाने हैं। जैसे इसम नकरा बाग, फूल, दरिया, और अब इनका इस्तेमाल करते हुए आप जुमले बनाएंगे। सरगर्मी नंबर 7 है पढ़ें। दी हुई इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें और दिए हुए सवालात के जवाब ज़बानी दें। इस इबारत को आपने ध्यान से पढ़ना है, तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ना है, और सवालात के जवाब अपने घर में किसी भी बड़े को, मामा को या ट्यूशन वाले टीचर को सुना सकते हैं आप। कुछ नया लिखें। अब देखें, ख़त एक दूसरे को पैगाम और ख़यालात पहुँचाने का एक ज़रिया है, इसलिए ख़त को आदि मुलाकात कहा जाता है। ख़त लिखने के लिए दर्ज झैल बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले सफ़े के इंतहाई दाएँ तरफ मुकाम और उसके नीचे तारीख़ लिखें, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हम उस ख़त का नफ्स मज़मून लिखते हैं और एंड पे अपना नाम और एड्रेस लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अपने वालिद साहब के नाम ख़त लिखते हैं तो यूँ लिखेंगे। ये आपके सामने ख़त का पैटर्न दिया गया है, इस तरह हम ख़त लिखते हैं। सरगर्मी नंबर 8 है अपने दोस्त के नाम ख़त लिखें और उसे छुट्टियों में अपने घर आने की दावत दें। आपने ये नीट कॉपी पे ख़त लिखना है। आओ करें काम। सरगर्मी नंबर 9 है इन शख्सियात का हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिश्ता था। ये शख्सियात के नाम दिए गए हैं, इनका हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था वो हम सामने लिखेंगे। जैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्या थे, दादा थे, हज़रत अब्दुल्ला वालिद थे। इसी तरह आप तमाम शख्सियात का रिश्ता बताएंगे कि हमारे नबी के साथ क्या था। फोरक्लास तमाम एक्टिविटीज़ लर्न करने के बाद आप कॉपीज़ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे और इमला की भी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।